حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات محدود، 1 جولائی سے عبوری وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس بحال، پیر تک رسمی اختیارات استعمال کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ کے امور کی نگران ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس میں حکم، دن بھر کی سماعت کا احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے۔ چودھری پرویز الہی نے 22 جولائی کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز نے 179 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پرویز الہی کو 186 ووٹ ملے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چودھری شجاعت حسین کے خط کو بنیاد بنا کر کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ آئینی طور پر چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ذاتی حیثیت میں عدالت طلب کیا، مگر ان کی جگہ ان کے وکیل عرفان قادر پیش ہوئے۔ عرفان قادر ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ منحرف اراکین کو ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 17 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر رہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی آڑ لی، وہ حصہ بتائیں کہاں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کے ہدایت کے خلاف جو ووٹ دے گا وہ شمار نہیں ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی؟ بادی نظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ معاملات غیر تجربہ کاری کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ ہمیں آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، صوبے کو ابہام کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات محدود کرتے ہوئے 1 جولائی سے عبوری وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات محدود کر دیے۔ عدالت نے قرار دیا کہ حمزہ شہباز پیر تک رسمی اختیارات استعمال کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ کے امور کی نگران ہوگی۔ آئندہ سماعت 25 جولائی کو اسلام آباد میں ہوگی۔ فیصلے میں توثیق کرنی ہے یا نہیں، فیصلہ بڑی عدالت کرے گی۔ پرویز الہی کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر، امتیاز صدیقی پیش ہوئے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے عرفان قادر ایڈوکیٹ، پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل شہزاد شوکت، حمزہ شہباز کی جانب سے منصور اعوان ایڈوکیٹ اور چیف سیکرٹری پیش ہوئے۔ کمرہ عدالت وکلاء اور سول افراد سے کھچا کھچ بھر گیا، دروازے کا ایک شیشہ بھی ٹوٹ گیا۔ عدالت نے ایک الگ کمرے میں سماعت کی۔ شرکاء کے لیے ویڈیو لنک کا اہتمام تھا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، عمر ایوب، زلفی بخاری، سبطین خان، عمر چیمہ، عثمان بزدار سمیت پی ٹی آئی کے دیگر ارکان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کے آز کے حلف کو ختم کر کے انہیں عبوری وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حمزہ شہباز خود اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چابی والے کھلونے کا کام کیا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کیس کی سماعت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 رکنی بینچ نے ہماری درخواست کی سماعت شروع کی ہے۔ سپریم کورٹ ظاہر ہے اس کیس کو سنے گی۔ بڑے کم وہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں، بڑی کم یہ واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ملک کے سارے سینئر وکیل جو ہیں وہ متفق ہو جائیں، اور اس میں پورے ملک کے وکلاء جو ہیں، پورے ملک کے جو سینئر قانون دان ہیں وہ یکسو ہیں کہ یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ درخواست کی سماعت کے بعد فرق حبیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے چابی والے کھلونے کا کام کیا ہے۔ یہ کیس بڑا کلیئر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے جتنے قانون دان ہیں، جتنے صاحب حیثیت معروف قانون دان ہیں، سب اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس غیر آئینی غیر قانونی رولنگ کا کوئی بھی دفاع نہیں کر پا رہا، کوئی بھی اس کا دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ رجسٹری میں درخواست کی سماعت کے بعد میاں اسلم اقبال نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ شریف خاندان اپنے گھر سے باہر اقتدار کو دینا نہیں کسی کو چاہتا، اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کے اوچھے ہتھکنڈے کر کے ووٹوں کی خرید و فروخت، لوٹوں کی خرید و فروخت کر کے وہ اقتدار اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ عدالت میں موجود 3 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کے بعد 25 جولائی تک ڈپٹی اسپیکر سے تحریری جواب مانگ لیا ہے۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ٹولہ اوپر سے لے کر نیچے تک جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران خان پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا کہ حکومت دھاندلی کر کے آئی، ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے جس فیصلے پر خوشیاں منائیں وہی ان کے آڑے آئیں۔ فوراً فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنایا جائے۔ پی ٹی آئی اور کیو لیگ کے جو ٹوٹل ووٹ تھے 188، وہ نمبر ان کے ساتھ پورا تھا۔
اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جو کہ ابتدائی طور پہ تو پی ٹی آئی کو جس نے بینیفٹ کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے اس ججمنٹ کے آنے پہ اوپر بڑے جو ہے وہ خوشیاں منائی تھیں۔ عمران خان نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو انہیں قانون سے بالا تر رکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس، احسن اقبال، طلال چودھری سمیت دیگر رہنماؤں کے پی ٹی آئی پر تنقیدی وار۔ نون لیگی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کیس کے حوالے سے فل بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو ان کو قانون سے بالاتر کر رہی ہے۔ 7 سال سے فارن فنڈنگ کیس کے التوا کے باوجود ان کو کسی نے نہیں پوچھا یہ کس کا اور کیسا لاڈلا ہے جس پر توہین عدالت نہیں لگتی۔ عمران خان نے وہ کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ وہ عدالتوں کو گالیاں بھی دے، عدالتوں کو برا بھلا بھی کہے، اور اس کے بعد وہ عدالتوں کو اپنے سیاسی تنازعات میں دعوت بھی دے اور ان کو ملوث بھی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ 7 سال سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن سے ممنوع فنڈنگ کے کیسز میں کسی قسم کی گرفت سے آزاد بھی پھرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ ہم ایسا الیکشن نہیں لڑیں گے جس میں زبردستی دھکیلا جائے، تھپڑ کا جواب مکے سے دیں گے۔ قومی ادارے آئین کے دائرے میں رہیں۔ یہ کیسا لاڈلا پلس ہے جو اپوزیشن میں رہ کر بھی ان کی آنکھ کا تارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت بدل گیا ہے، اب ایک نئی مسلم لیگ نون سامنے آئے گی۔ آپ نے جس طرح انقلاب لانے کی کوشش کی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ جس دن ہم نکلیں گے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں ایسے حالات میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں، اور ویسے بھی پچھلے چند سال میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب آپ کا سامنا نئی مسلم لیگ سے ہوگا۔ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے کہ ایک گال پہ آپ تھپڑ ماریں اور دوسری آگے کر دیں۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے، آپ کا جواب مکے سے آئے گا۔ مسلم لیگ نون نے آئینی معاملات کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے فل بینچ کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مولانا جلیل شرکپوری اور غیاث الدین کو آخری موقع دیتے ہیں کہ وہ پارٹی سے رجوع کر لیں۔ حمزہ شہباز نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے حمزہ شہباز سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت، اتحادی جماعتوں کے قائدین، آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری پنجاب نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے کے بعد گورنر ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور حمزہ شہباز کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ اس کے بعد حمزہ شہباز نے مہمانوں سے ملاقاتیں کی اور ان کی جانب سے سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، رانا مشہود احمد، ذکیہ شاہ نواز، خلیل طاہر سندھو، معاویہ اعظم، ایم پی اے ملک سیف کھوکر، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر محمد عثمان، چیف سیکرٹری کامران علی افضل، آئی جی راؤ سردار علی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سی سی پی او بلال کمیانہ نے سیکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیا۔ گورنر ہاؤس سے ملکہ سڑکوں پر ڈولفن اسکواڈ اور ایلیٹ ٹیم کی تعیناتی کی گئی تھی، جبکہ 500 سے زائد افسران اور اہلکاروں کو گورنر ہاؤس کے باہر تعینات کیا گیا تھا۔ کرونا وائرس کے مہلک وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس سے ایک اور شہری زندگی کی بازی ہار گیا۔ مزید 201 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 7.9% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس کی حالیہ لہر میں بتدریج اضافہ جاری ہے۔ شہر میں کرونا وائرس کے مزید 201 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور مہلک وائرس ایک اور قیمتی زندگی نگل گیا ہے۔ کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7.9% ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے کرونا کی حالیہ لہر میں اضافے پر شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ بچاؤ کے لیے رش والی جگہوں پر ماسک کا استعمال لازمی کریں اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں تاکہ مہلک وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ آٹے کی قلت کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ شہر کے شمالی جنوبی علاقوں گلبرگ، بند روڈ، شاہدرہ سمیت متعدد علاقوں میں آٹا نایاب ہو گیا۔ شہری آٹے کی تلاش میں خوار ہونے لگے۔ پرچون کی دکانیں خالی، محکمہ خوراک خاموش اور پنجاب حکومت منظرنامے سے غائب ہے۔
کہ شمالی اور جنوبی علاقوں کی مختلف آبادیوں دروگا والا، سلامت پورہ، شاد باغ، تاج پورہ، جوڑے پل، شادرہ، جی ٹی روڈ، بند روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ اور گلبرگ کے متعدد علاقوں میں آٹے کی بدترین قلت ہے۔ کریانہ فروشوں نے بتایا کہ فلور ملز ہفتے 2 ہفتوں میں محدود مقدار میں صرف ایک بار سپلائی دیتی ہیں۔ وہ ہمیں سپلائی نہیں دیتے۔ محکمہ فوڈ کسی لیے گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ سپلائی بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور ہمیں سپلائی نہیں دیتے بازار میں آگے، تو غریب عوام میں کہاں جائے گی؟ اب ہر آدمی کا کام نہیں کہ آپ کے پاس لائیو چلائے یا مل پر جائے، وہ دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں، جاؤ جی اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں سے آٹا لو۔ آٹے کی تلاش میں خوار ہونے والے شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے اسے پنجاب حکومت کی سخت ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی فریقین کے مابین تختے پنجاب کی جنگ چل رہی ہے اور عوام بھوکی مر رہی ہے، پرچون دکانوں پر آٹا ہی نہیں مل رہا۔ آمنے سامنے تقریباً 8-10 دکانیں سر، کسی سٹور پہ نہیں مل رہا۔ پیکنگ والا آٹا ملتا ہے بڑے مال سے ملتا ہے سر، مہنگا ملتا ہے، اور ادھر کھلا آٹا نہیں مل رہا۔ ہم تو بہت مشکل میں ہیں، آٹا کہیں بھی نہیں مل رہا 10 کلو والا، اور جو بڑا ہے وہ تو لیا نہیں جاتا غریب بندے سے، وہ 1400 روپے کا تھیلا ہے، تو غریب عوام کیا کریں، ہم لوگ کیا کریں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ محکمہ خوراک کا قبلہ درست کیا جائے تاکہ وہ اپنے فرائض پورے کریں اور اوپر مارکیٹ میں آٹا فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ لاہور شہر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں فنڈز کی عدم دستیابی، شاہکام، شیراوالا اور لاہور برج توسیع منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا۔ ایل ڈی اے نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے 2 ارب پر مشتمل فل فنڈ مانگ لیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انجینئرنگ ونگ کی جانب سے شیراوالا گیٹ فلائی اوور منصوبے کے 38 کروڑ 50 لاکھ مانگ لیے گئے ہیں۔ گلاب دیوی انڈر پاس، لاہور برج توسیع منصوبے کے لیے 34 کروڑ، سگیاں روڈ توسیع منصوبے کے لیے 1 ارب 16 کروڑ 82 لاکھ، سمن آباد موڑ انڈر پاس منصوبے کے لیے مختص شدہ 10 کروڑ کے فنڈ مانگ لیے گئے ہیں، جبکہ لاہور شہر کی شاہراہوں کی اسٹڈی اور ٹوپوگرافک اسٹڈی کے لیے 1.5 کروڑ کے فنڈ مانگے گئے ہیں۔ چیف انجینئر ٹو ایل ڈی اے مظہر حسین خان نے محکمہ ہاؤسنگ کو خط لکھ دیا ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے تمام تعلیمی بورڈز کا میٹرک کا رزلٹ 31 اگست کو سنانے کا فیصلہ، نتائج کی حتمی تاریخ کا فیصلہ IBCC کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ صوبہ بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک کا رزلٹ 31 اگست کو جاری کرنے پر غور شروع کر دیا۔ رواں سال میٹرک امتحان میں 2,70,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ رواں سال بچوں کو پوزیشنز نہیں ملیں گی، امیدواروں کو نمبرز کی بجائے گریڈز دیے جائیں گے، کسی بھی بچے کو امتحان میں فیل نہیں کیا جائے گا، امیدواروں کے رزلٹ کو لیٹر آن نہیں رکھا جائے گا، تمام بچوں کے نتائج جاری کر دیے جائیں گے، طلباء گھر بیٹھے بھی نتائج معلوم کر سکیں گے۔ بورڈز رائے کے مطابق نتائج کی حتمی تاریخ کا اعلان IBCC کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت سرکاری اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر گئی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے اسپیشل الاؤنس کی ادائیگی کا مخصوص کوڈ جاری نہ ہونے کے باعث سرکاری اساتذہ اور ملازمین کو جولائی کی تنخواہوں میں ادائیگی ناممکن ہو گئی۔ صوبے بھر کے سرکاری ملازمین پریشانی سے دوچار ہیں۔ پنجاب حکومت سرکاری اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاق کے طرز پر اسپیشل الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ نہیں لگایا گیا۔ وفاقی ملازمین 1 مارچ سے الاؤنس لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فائنانس ڈپارٹمنٹ کے احکامات جاری ہونے کے باوجود اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے الاؤنس کی ادائیگی کے لیے مخصوص کوڈ تاحال جاری نہیں کیا۔ اسپیشل الاؤنس کی ادائیگی کا مخصوص کوڈ جاری نہ ہونے کے باعث سرکاری اساتذہ اور ملازمین کو جولائی کی تنخواہوں میں ادائیگی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ چور ڈاکو اب کیمروں کی آنکھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے پرائیویٹ کیمروں کی میپنگ کر کے سیف سٹی سے منسلک کرنے پر کام شروع کر دیا گیا۔ لاہور کے 1 لاکھ کیمرے سمیت پنجاب بھر کے 6 لاکھ کیمروں کی میپنگ کا کام کر لیا گیا۔ سیف سٹیز نے صوبہ بھر میں سخت مانیٹرنگ کے لیے پنجاب بھر کے پرائیویٹ کیمروں کی میپنگ کا عمل شروع کر دیا۔ لاہور میں 36,000 سائٹس پر 1 لاکھ سے زائد کیمروں کی میپنگ کر لی گئی۔ DIG کامران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں اب تک 1 لاکھ سے زائد پرائیویٹ سائٹس اور 6 لاکھ سے زائد کیمروں کی میپنگ کر لی گئی۔ ہر سائٹ سے کیمروں کی تعداد، لوکیشن اور ریزولوشن کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے۔ کیمروں کی میپنگ پولیس کے تفتیش کے عمل میں مددگار ثابت ہوگی۔ ضلعی مانیٹرنگ سیل سے 1 کلک پر پورے علاقے کے پرائیویٹ کیمروں کی لوکیشن اور تعداد سامنے آ جائے گی۔ تفتیشی افسران کو کیسز میں کیمروں کے شواہد سے علاقے کے چکر لگانے کے بجائے پرائیویٹ کیمروں کو میپنگ کے بعد قانون میں ترمیم کر کے سیف سٹیز سے منسلک کیا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت بینکنگ جرائم کورٹ نے مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی، جبکہ شریک ملزم واجد علی بھٹی کی عبوری ضمانت خارج کر دی گئی۔
FIA बैंकिंग ज्वाइंट कोर्ट के जज असलम गोंदल ने चौधरी मोहम्मद सलाही समेत दीगर की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। मुस्लिम लीग ऑफ के रहनुमा मोहम्मद सलाही, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद अली भट्टी ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत फ्रीकैन के दलाइल के बाद फैसला सुनाते हुए मोहम्मद सलाही और पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी, जबकि शरीक मुलजिम वाजिद अली भट्टी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मोहम्मद सलाही की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद अली भट्टी की जानिब से जहीर अब्बास एडवोकेट ने दलाइल दिए, जबकि FIA के वकील नदीम आमिर ने जमानत की दरख्वास्तों को खारिज करने की इस्तदा की और कहा FIA के पास मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। कराची पुलिस दुआ ज़हरा को लेकर कराची रवाना। सेशन जज के अहकामात की रोशनी में जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने दुआ ज़हरा को कराची भेजने के अहकामात जारी किए। दुआ ज़हरा को 25 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। दुआ ज़हरा की कस्टडी के लिए कराची पुलिस की 15 रुकनी टीम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने दुआ ज़हरा को कराची पुलिस की कस्टडी में देने के अहकामात जारी किए। दुआ ज़हरा को 25 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। वकील दुआ ज़हरा अली हसन जाफरी ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि हम दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट और 164 के बयान कलमबंद करवाना चाहते हैं, मगर दुआ ज़हरा जान को खतरे के पेश नजर कराची नहीं जाना चाहती। पहले 3 दिन दुआ ज़हरा रही है शेल्टर होम में। मेरी कल भी मुलाकात हुई है 20-25 मिनट की, मेरी आज भी सुबह मुलाकात हुई है दुआ ज़हरा से। दुआ ज़हरा ने एक सीनियर वजीर हैं खातून, उनका नाम लेके बोला है कि वो रोज़ आती थी और 3-3, 4-4 घंटे मुझे थ्रेट करती थी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी का वकील फाहद अहमद सदीकी ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर के पास मेडिकल टेस्ट करवाने या बयान कलमबंद करवाने का इख्तियार नहीं। कराची ट्रायल कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। इसी तनाजुर में किसी भी किस्म की दरख्वास्त सुनना या उस पर नोटिस करना सिंध हाई कोर्ट के इख्तियार में दरअंदाजी होगी। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक बच्ची नाबालिग और उम्र 14 से 15 साल बताई गई है, जबकि दुआ ज़हरा अपने शौहर के साथ रहने और वालिदैन से न मिलने पर बजिद है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों की तैयारी शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को 26,911 शहरियों ने वोट की मुंतकिली के लिए फॉर्म 15 जमा करा दिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का 25 जुलाई तक वोट मुंतकिली के फॉर्म्स की एंट्री मुकम्मल करने का फैसला। बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों की तैयारी शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को 26,914 शहरियों ने वोट की मुंतकली के लिए फॉर्म 15 जमा करवा दिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई तक वोट मुंतकली के फॉर्म्स की एंट्री मुकम्मल करने की हिदायत दी है। डाटा एंट्री का मरहला मुकम्मल होने पर लाहौर के वोटर्स की कुल तादाद 68 लाख से तजावुज कर जाएगी। 2018 के आम इंतखाबात में लाहौर में वोटर्स की तादाद 63 लाख थी, जबकि 2018 के बाद वफात पाने वाले तमाम शहरियों के वोट लिस्टों से खारिज कर दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लाहौर से दूसरे शहरों को मुंतकिल होने वालों के वोट भी इंतखाबी फहरिस्तों से निकाल दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर के वोटर्स की घर घर जाकर तस्दीक की गई, जबकि शहर में 905 डिस्प्ले सेंटर्स 1 माह तक फाल रहे। शहरी 25 जुलाई के बाद भी वोट मुंतकली की दरख्वास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 2022-24 इंतखाबात। अफजल बट सदर, जनरल सेक्रेटरी के लिए अरशद अंसारी बिला मुकाबला मुंतखब। नायब सदर की नशिस्त पर नईम हनीफ, खुर्शीद अब्बासी, सलीम शाहिद और सैयद बुखारी शाह मुंतखब। लाला असद खजानची, जबकि अब्दुल रऊफ मान, अयूब तरीन, लियाकत अली खान और मोहम्मद शाहिद चौधरी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वोटिंग का अमल मकामी होटल डेविस रोड में हुआ, जिसमें PFUJ के बाइनल डेलीगेट मेंबर ने वोट का हक इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज के बाद शुरका ने जीतने वाले अहदेदारों पर फूलों की पत्तियां निशावर की। सदर PFUJ अफजल बट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के मसाइल को हर मुमकिन सतह पर हल करेंगे। सहाफ़ियों की माली मुश्किलात के हल को भी मुमकिन बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कि हमने सहाफ़ियों के हुकूक की जंग लड़नी है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का अमल शुरू। 964 सोलर पैनल 500 किलोवाट बिजली पैदा करेंगे। यूनिवर्सिटी को बिजली बिल की मद में सालाना 4 करोड़ से ज़ायद की बचत होगी। सरकारी जामियात को शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अमली काम शुरू कर दिया है। तारीखी जामिया की छत पर लगाए जाने वाले 964 सोलर पैनल 500 किलोवाट बिजली पैदा करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहली सरकारी यूनिवर्सिटी है जो सोलर पर मुंतकिल हो रही है। शमसी तवानाई पर मुंतकली से यूनिवर्सिटी को बिजली अदायगी की मद में सालाना 4 करोड़ से जायद की बचत होगी। पहली दफ़ा किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नेट मीटरिंग के बुनियाद पर सोलराइजेशन हो रही है। यानी अब शाम के वक्त जो है, जो दिन में हमने
बिजली मुंतकिल करेंगे वापडा की तरफ, वो शाम को इंशाल्लाह हमें वापस मिल जाएगी। इंजीनियर के मुताबिक मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे पर यूनिवर्सिटी के फंड्स इस्तेमाल नहीं होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये मॉडल है जिसमें नेट मीटरिंग भी होगी और फर्स्ट टाइम नेट मीटरिंग होगी। इससे पहले ये किसी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इसके लिए हमें स्पेशल वर्किंग करनी पड़ी है, पंजाब गवर्नमेंट से परमिशन हासिल करनी पड़ी है। शमसी तवानाई के हसूल से यूनिवर्सिटी बिजली के इस्तेमाल के साथ साथ रिवर्स मीटरिंग के जरिए लेस्को को भी एनर्जी फराहम करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहली जामिया है जो खुद को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रही है। ये मंसूबा ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि इससे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को माहाना लाखों रुपए की बचत भी होगी। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। मुल्क की मुआशी सूरत हाल से शहर लाहौर की बिजनेस कम्यूनिटी परेशान है। चेयरमैन प्याब फ़हीमुर रहमान सहगल की सीनियर तरीन कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारोबारी बरादरी ने मुल्क में इक्तसादी सूरत हाल को संभाला देने के लिए मुआशी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की मौजूदा माशी अबतर सूरत हाल ने शहर लाहौर की बिजनेस कम्यूनिटी को शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। चेयरमैन प्याब फ़हीमुर रहमान सहगल ने वाइस चेयरमैन राजा अदील, मियाँ अंजम निसार, मोहम्मद अली मियाँ और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए माशी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वी आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इस वक्त हमारी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी से गुजर रही है, इसको डिक्लेयर करें और बिजनेस कम्युनिटी को रेगुलर बेसिस पे ऑन बोर्ड लें। कोई भी फैसले जो है वो बंद कमरों में ना करें, मुशावरत से करें। ईद से पहले डॉलर 205 का था, वो 225 रुपये पे जो है वो क्लियर हुआ और इस वक्त लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये करोड़ों अरबों रुपये का जो डाका बढ़ा है, मैं समझता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए रियासत माँ जैसी होती है, इस वक्त वो रोल अदा करना है। सबसे पहले आप ये आके पूछें क्योंकि ये इसका इफेक्ट अगले 6 माह में आएगा। पैटर्न चीफ मियां अंजम निसार ने कहा कि 10 साल से हाइड्रल और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम ही नहीं हुआ। एक आप कमेटी बनाएं, बिजनेस कम्युनिटी को उसमें साथ रखें, जहाँ जहाँ से पैसे बचाए जा सकते हैं, गैर ज़रूरी इंपोर्ट को रोका जा सकता है। अभी तो एक दफ़ा एलसी रुकी हुई है, तो एलसी जो खुली भी है स्टेट ने, जो ऑयल की जो खुद भी एलसी खोली हैं वो 245 पे खोली है। कल 245 की बात हो रही और कल फिर वो बैंड भी लगी है एलसीओ पे। कारोबारी बरादरी ने कहा कि सियासी फ्रीकैन दानिशमंदी से काम लें। मुल्क का माशी जहाज डूब रहा है और उन्हें सियासी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आर्टिस्टिक ट्रेंड हेयर एंड ब्यूटी सैलून के 1 साल मुकम्मल होने पर DHA फेज़ 5 में तकरीब का इनेकाद किया गया। अदाकारा रीमा खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ताज़ा तरीन रुझानात और तकनीक्स के साथ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्टिक ट्रेंड्स हेयर एंड ब्यूटी सैलून के लाहौर में 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। अदाकारा रीमा खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो आर्टिस्टिक ट्रेंड से अपने बालों और स्किन का ट्रीटमेंट करवाती हूँ। फिर मैं अपनी स्किन के और बालों के ट्रीटमेंट्स जो है जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके पास और इनका टाइम मिल जाए। टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। सैलून ओनर सुहेला शम्स का कहना था कि आर्टिस्टिक ट्रेंड्स हेयर एंड ब्यूटी सैलून पाकिस्तान के नामवर और मशहूर सैलून में से एक है, जहां आपको केमिकल फ्री सर्विसेज मिलेगी जो पाकिस्तान के किसी और सैलून में मुयस्सर नहीं। लोगों ने अच्छे यहाँ पे ट्रीटमेंट्स रखे हुए हैं जो केमिकल फ्री हैं बिल्कुल। तो ज़ाहिर है बहुत से लोग होते हैं कि जिनको आपको पता है ना कि बालों के मसले मसाइल होते हैं, तो उसके लिए लोग यहाँ चाहते हैं कि केमिकल फ्री ट्रीटमेंट्स हों। सैलून मैनेजर हाजरा का कहना था कि 1 साल में खातीन की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि हम लोकल चीजों की बजाय बैनुल-अक़वामी चीजें इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं।